بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1631 ہے اور آج سورۃ السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سجدہ ہے، جب بھی موقع ہو ایک سجدہ کر لیں۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما یؤمنون، بس ایمان لاتے ہیں، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر، الذین، وہی لوگ، اذا ذکروا، کہ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا، ان آیتوں کے ساتھ، خروا، تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وہ سبحوا، اور وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى، علیحدہ رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، خواب گاہوں سے، یدعونا، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفا، خوف سے، وہ طمعا، اور امید کرتے ہوئے، وہ مما، جو کچھ ان میں، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم، پس نہیں جانتا، نفس، کوئی نفس، ما اخفیا، وہ جو چھپا رکھی گئی ہے، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما، بدلہ ان کا جو، کانوا یعملون، وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ چوتھی بات، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ چھٹی بات، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ساتویں بات، کسی جاندار کو یہ پتا نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، جیسا کہ امام قرطبی نے رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ کفر سے مانوس ہوتے ہیں وہ لوگ، اے نبی، ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ایمان تو وہ لوگ لائیں گے جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور سجدے میں جا کر اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ سجدے میں جانے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی
کبھی تکبر نہیں کرتے. ایک جذباتی سجدہ ہوتا ہے جب اس قسم کی آیتیں پڑھتا ہے بندے مومن کہ اللہ کے بندے کبھی رب کے سامنے غرور نہیں کرتے, اور جب ان کے سامنے اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کی جاتی ہے, بڑائی بیان کی جاتی ہے, اپنے پروردگار کی بڑائی کے احساس کے ساتھ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اسی اللہ کرے کہ یہ جذبہ سجدہ ہم سب کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ہم اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کر کے بتائیں, پروردگار ہم تو آپ ہی کا سجدہ کرتے ہیں, کسی اور کا سجدہ نہیں کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت 5 نمازوں کے سلسلے میں نازل ہوئی. یعنی وہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, یعنی اپنے رب کے حکم پر نماز پڑھتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنے میں تکبر نہیں کرتے. ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں. قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس خصوصی مومنانہ صفت کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں کہا گیا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے ہیں, اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آیت نمبر اسی سورت کی آیت نمبر 107 میں اہل علم کی یہ صفت بیان کی گئی کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا, جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں کہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں, یعنی سونے کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. دنیا سوئی بھی ہوتی ہے اور یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ بستر کو گرم کرتے ہیں اور یہ جانماز کو گرم کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں, اور اس تنہائی کے وقت میں جہنم کے خوف سے اپنے رب کو پکار کر اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس جہنم سے بچا لے. یعنی خوف بھی ان کے دل میں رہتا ہے جو انہیں نیک اعمال کرنے کی جانب راغب کرتا ہے, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی ہوتی ہے کہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کے لیے کیے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے. اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی, ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے, جو دولت ان کے حوالے کی ہے اور جو مال انہیں عطا کیا ہے, اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں غریبوں, فقیروں, محتاجوں, تنگ دستوں پر خرچ کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت عشاء کی نماز جسے عتمہ کہا جاتا ہے اس کا انتظار کرنے والوں کے سلسلے میں نازل ہوئی, لیکن اکثر علماء تفسیر نے کہا کہ یہ آیت رات کے آخر حصے میں عبادت کرنے والوں کے سلسلے میں نازل ہوئی. جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اور ایک صبح میں آپ سے بہت قریب تھا, ہم سب چل رہے تھے, تو میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے کر جائے اور جہنم سے دور رکھے. پیارے پیغمبر نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے, اور بے شک یہ عمل اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تم اللہ کی عبادت کرو, اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ, نماز کو قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے رکھو, بیت اللہ کا حج کرو. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں بھلائی کے راستے نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے, صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو, اور آدھی رات کے وقت میں آدمی کا نماز تہجد پڑھنا. پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع, کہ ان کے پہلو بستروں سے بالکل الگ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی جاندار یعنی ایمان والے کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان جنت میں رکھے ہیں. یہ سب کچھ ان کے ان اعمال صالحہ کے بدلے میں انہیں دیا جائے گا. یہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے گویا کہ ایک انعام ہے, اور انعام بھی ایسا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا, اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں یہ چیز آئی ہوگی. پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو, فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پروردگار نے ہمارے لیے جنت میں کیا کیا رکھا ہے اس کا اندازہ تو ہم دنیا میں لگا نہیں سکتے. پروردگار اپنی شان سے, اپنی رحمت سے ہم گنہگاروں پر رحم فرما کر ہمیں وہ جنت عطا فرما دے اور ہم کو نیک لوگوں میں شامل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.